یا جو ہے آپ کے سامنے دو حروف لائے ہیں، نون واو۔ آپ نون میں دیکھیے نقطہ ہے، اور اگر اس میں آپ نقطہ نہیں دیں گے، نقطہ ہٹا دیں گے، تو اس کو نون غنہ بولیں گے۔ نون غنہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، نون اور نون غنہ۔ نون بالکل صاف بولیں گے، اور نون غنہ جو ہے ناک سے بولیں گے، نون، سمجھا نا؟ نون غنہ، نون غنہ، غنہ اس میں لگایا جاتا ہے، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ غنہ ہم لوگ گھر میں بھی بولتے ہیں، جو آدمی ناک سے بولتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں، تو اس کا استعمال ہے۔ اوپر ہم نون واو لکھا، پھر ہندی میں نون لکھا اور واو لکھا، نون واو، یہ نون، یہ واو، اور نیچے ہندی میں۔ تو یہ ہندی میں لکھنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ہندی آتا ہے تو آپ ہندی کے ذریعے سے اس کا نام جانیں گے اور اس کے شکل کو جانیں گے۔ پھر واو ہے، واو کے شکل کو دیکھیے آپ، واو اوپر سے گول ہوا ہے اور نیچے گھوم گیا ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ فے پڑھے ہوں گے، اسی شکل کا تھا، قاف پڑھے ہوں گے، اسی شکل کا تھا۔ صرف دونوں میں فرق تینوں میں یہ ہے کہ واو یہاں آ کے رک گیا، قاف اس کو آگے بڑھا دینے سے قاف ہو جاتا ہے، اور اس کو سیدھا کھینچ دینے سے فے ہو جاتا ہے، یہی فرق ہے۔ اور قاف میں دو نقطہ ہوتا ہے، فے میں ایک نقطہ ہوتا ہے، واو میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے فرق ہے۔ اور ہندی میں نون لکھا تاکہ آپ ہندی کے ذریعے سے، ہندی کی مدد سے آپ اس کے نام کو جان جائیں اور شکل کو بھی جان جائیں۔ واو لکھا تاکہ اس کی مدد سے آپ اس کو جان جائیں۔ نون کا جو ہے دیکھیے یہ ملانے والا شکل ہے، یہ سب شکل آپ جانتے ہیں، بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ سب جتنا ہوتا ہے وہ سب میں یہی شکل ہوتا ہے۔ اور نون کا بھی یہی شکل ہے، اور یہ کا بھی یہ شکل ہوتا ہے۔ اور واو کا جو ہے ایک شکل ہے، واو کا یہ شکل دیکھیے، اس میں فرق کیا ہے کہ واو کے پہلے تھوڑا سا ادھر لکیر نکلا ہوا ہے۔ کوئی بھی حرف اگر واو میں ملے گا تو اس کے پہلے ہی ملے گا، بعد میں نہیں ملے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور یہ سب جو ہیں، یہ سب بیچ میں بھی ملتا ہے، آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے۔ جیسے آپ نون لکھتے ہیں، پہلے شکل کو دیکھیے، نون الف ہوگا، دوسرے کو دیکھیے نون جیم لکھیں گے، پھر نیم لکھیں گے، پھر نون سین لکھیں گے، پھر نون یہ لکھیں گے، پھر جیسے اور بھی کچھ لکھیں گے، یہ جیسے تین۔ تو یہ جو آپ کو ہم لکھ کے دیا ہے، یہ پہلے شکل میں الف ملا، دوسرے شکل میں جیم ملا، تیسرے شکل میں بے ملا، چوتھے شکل میں سین، پانچویں شکل میں نون یہ، اور چھٹا میں جو ہے نون آخر میں آیا۔ اور آپ کو یہ شروع سے ہم بتا رہے ہیں کہ آخر میں جو حرف آتا ہے وہ مکمل آتا ہے، ملانے والا شکل یا ادھورا نہیں آتا ہے، تو یہ نون مکمل آیا۔ اور واو کو دیکھیے آپ، واو کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کوئی بھی حرف ملے گا تو واو کے پہلے ہی ملے گا، جیسے ذرا سا نشان لگا ہوا ہے، جیسے ہم بے واو لکھیں گے، جیم واو لکھیں گے، سین واو لکھیں گے، کچھ بھی لکھیں گے تو پہلے ہی آئے گا۔ یہ جو اوپر ذرا سا نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف آ کر کے اس میں ملے گا۔ تو اس طرح سے
جو ہے اس کا استعمال ہے. تو یاد رکھیے آپ نون واو، 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 نون الف، نون جیم، نون بے، نون سین، نون یہ، نون نون، تے نون. میں جو بھی ہو کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ صرف آپ کو ہم ملانے کے لیے بتایا کہ یہ اس طرح سے ملتا ہے. اب آپ کو کوئی بھی چیز لکھنا ہو اسی اصول پر آپ لکھیں گے. جیسے آپ کو نانا لکھنا ہے تو اسی پر لکھیں گے. جیسے نجکاری لکھنا ہے اسی طرح سے آپ لکھیں گے. نب لکھیں گے اسی طرح لکھیں گے. سمجھا؟ نس لکھا ہے، آپ مان لیجئے نسلی لکھیں گے، آپ نسلاً لکھیں گے، نسیان لکھیں گے. سمجھا؟ نصرانی لکھیں گے. تو اسی طرح سے یہ استعمال ہوگا. جیسے نی ہے، پانی ہے، جانی ہے، کھانی ہے، دانی ہے، اسی طرح سے نی کا استعمال ہوگا. جیسے یہ تن ہے، جیسے آپ لکھتے ہیں برتن، جیسے آپ لکھتے ہیں منجن، دھن، کیرتن، جس طرح سے لکھیں گے تو یہی استعمال ہوگا. پھر واو کو دیکھیے، بے واو، جیم واو، سین واو. اب بے واو کے ذریعے سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو بوتل لکھنا ہے تو بے واو سے ہی آپ کو سروکار ہوگا، ایسا لکھیں گے. جوتا لکھیں گے تو آپ کو جیم واو سے سروکار ہوگا، اسی سے لکھیں گے. سونا لکھیں گے، سین واو سے آپ کو سروکار ہوگا، اسی سے آپ لکھیں گے. تو اس طرح سے آپ کے لیے لکھنا اور پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے لکھتے اور پڑھتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں نون واو، نون واو. جیسے آپ کو ہم بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے نون کے شکل کا جس کو نون غنہ کہتے ہیں. یہ اسی طرح کا ہوتا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں ماں، آپ لکھتے ہیں یہاں، یہ نون غنہ ہوتا ہے. یہ بیچ میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، شروع میں بھی آتا ہے. لیکن جب آخر میں آئے گا تو اس کے لیے کوئی نشان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن بیچ میں جب آئے گا تو اس میں نقطہ ہوگا اور اس کے اوپر چھوٹا ایسا کسی نون غنہ کا شکل ہے، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ نون غنہ ہے، نون نہیں ہے. آپ یاد رکھیں نون، نون غنہ، واو، 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 نون، نون غنہ، واو.
نون نون غنہ واو، 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 نون الف، نون جیم، نون بے، نون سین، نون یہ، تے نون، بے واو، جیم واو، سین واو۔ نون غنہ میں ہے ماں یہاں آپ یاد رکھیں گے کہ واو کے پہلے ہی حرف آئے گا، واو کے بعد نہیں آئے گا، واو میں پہلے ہی حرف ملتا ہے، واو کے بعد اس میں کوئی حرف نہیں ملتا ہے۔ واو کے بعد اگر کوئی حرف آپ ملائیں گے تو وہ دوسرا حرف بن جائے گا، اس لیے واو کی کوئی شکل الگ سے نہیں ہے۔ نون واو، 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 نون الف، نون جیم، نون بے، نون سین، نون یہ، تے نون، نون واو، نون الف، نون جیم، نون بے، نون سین، نون یہ، تے نون۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نام آپ یاد رکھیں گے نون نون غنہ واو، 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 نون نون غنہ واو۔ اب دیکھیے آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیں گے یعنی کچھ اور لکھیں گے۔ جیسے آپ لکھتے ہیں ناخن، یہ ہے ناخن۔ اس میں دیکھیے ملانے والے کا جو پہلا شکل ہے وہ آپ کو آیا، اور آخر میں
جو آخری شکل ہے یعنی مکمل شکل وہ بھی آیا ہے۔ جیسے آپ لکھتے ہیں 5، آپ کو اسی طرح سے لکھنا پڑے گا۔ اگر اس میں کوئی دوسرا شکل دے گئے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے آپ لکھیں گے جانب، یہ ہے جانب۔ جیسے آپ لکھتے ہیں بانس، تو اسی طرح سے آپ کو لکھنا پڑے گا۔ جیسے آپ لکھیں گے پانی، اسی طرح سے لکھنا پڑے گا۔ جیسے لکھیں گے آپ کان، تو اس طرح سے آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے واو کو دیکھیے آپ، جیسے آپ لکھتے ہیں کوشش، یہ ہے کوشش۔ جیسے آپ لکھتے ہیں جوتا، یہ ہے۔ جیسے آپ لکھتے ہیں چھوٹا، یہ ہوا۔ جیسے آپ ملایا۔ اب دیکھیے جیسے آپ کو ہم ننگنا بتایا، ننگنا میں جیسے آپ لکھتے ہیں وہاں لکھیں گے انگور، یہ نقطہ دیں گے اور یہاں چھوٹا ایسا بنا دیں گے انگور۔ جیسے کہوں، جیسے لکھتے ہیں آپ کہوں گیہوں، اس طرح کی چیز، تو اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے نون، واو، ننگنا۔ ممکن ہے یہ ننگنا آپ کے پاس الف ب کی جو کتاب ہے اس میں نہ ہو، لیکن یہ ہوتا ہے، دوسری بھی آپ کو ملے گا۔ نہیں تو آپ کو جیسے ہم بتایا وہاں انگور، یہاں، کہاں، جہاں، تہاں، بولوں، ہنسوں، اس طرح کی چیز تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا، لکھنا پڑے گا۔ اسی طرح دیکھیے نون کا ہم استعمال کیا، نون کے پہلے شکل کا نون الف میں استعمال کیا، خ نون ملایا ناخن، تو اس میں دونوں استعمال ہوا۔ دوسرے شکل کو دیکھیے 5 لکھا، تیسرے شکل کو جانب لکھا، چوتھے شکل کو بانس لکھا، پانچویں شکل کو پانی لکھا، اور جو اس کا چھٹا شکل ہے یعنی آخری شکل جو مکمل ہے وہ کان لکھا ہے۔ اسی طرح سے کاف واو کو دیکھیے 2 طرح سے، کاف کو واو میں ملایا کوشش لکھا، جیم واو کو میں ملایا جوتا لکھا، 6 واو میں ملایا چھوٹا لکھا۔ وہاں کے ننگنا کا استعمال دیکھیے وہاں انگور کہوں، تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو اس استعمال میں اپنا مدد، اپنی محنت کرنی چاہیے۔ نون، واو، ننگنا، دیکھیے اس کو یاد رکھیے، نون کا شکل ہے گو چاند کی طرح بالکل، اور اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ واو آپ کو پہلے بھی ہم بتایا کہ واو کے پہلے بھی آپ قاف اور فے لکھے ہیں، فے میں ایک نقطہ ہوتا ہے اور وہ نیچے آ کے لمبا ہو جاتا ہے۔ قاف میں 2 نقطہ ہوتا ہے، وہ گول ہو جاتا ہے، اور واو میں نقطہ نہیں ہوتا ہے اور وہ گول بھی نہیں ہوتا، لمبا نہیں ہوتا، تھوڑے سے نیچے آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا، نون، واو، نون،
واو نون واو نون گنا نون نون گنا واو 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 ناخن 5 جانب بانس پانی کان کوشش جوتا چھوٹا وہاں انگور کہوں۔ اس طرح سے اس کا استعمال ہے، آپ ہمیشہ اس استعمال کی طرف توجہ دیجیے۔ آپ دیکھیے، یاد رکھیے، نون واو ہندی میں بھی لکھا نون واو، اس کے جو شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے لکھا ہے نیچے، اور اس کا استعمال بھی ہم آپ کو ایک جانب کر کے دکھلایا ہے۔ تو اس طرح سے اب آپ، میرا یہ خیال ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے آپ، ناخن 5 جانب بانس پانی کان کوشش جوتا چھوٹا وہاں انگور کہوں۔ ناخن 5 جانب بانس پانی کان کوشش جوتا چھوٹا وہاں انگور کہوں۔ نون نون گنا واو 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 نون نون گنا واو۔ یاد رکھیے، واو کے الگ سے کوئی شکل نہیں ہے، صرف اس میں شروع میں تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کوئی بھی حرف یہیں آ کے ملے گا، آگے نہیں ملے گا بلکہ پیچھے ہی ملے گا، آگے کوئی حرف نہیں ملے گا۔ اس میں آپ کوئی بھی واو سے لکھیے گا، واو کے بعد اس میں ملا ہوا حرف آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا نون واو نون واو کوشش، دیکھیے، بانس پانی ناخن 5 جانب، اس طرح سے استعمال جب آپ کریں گے اور کتاب پڑھیں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ جتنا آپ کو بتا دیا ہے اتنا میں آپ اردو کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ کے سامنے کچھ نئی باتیں آئیں گی، نئی باتیں آئیں گی تو جاننے کی خواہش پیدا ہوگی، اور جاننے کی کوشش آپ کریں گے۔ آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ انسان کوشش ہی نہیں کرے گا تو اللہ اس کی مدد کہاں سے کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب کوشش کریں گے تو آپ عزت پائیں گے، آپ آگے بڑھیں گے۔ اس کا نام ہے نون واو نون واو نون واو نون واو نون واو نون نون واو نون واو نون واو نون واو نون واو نون واو نون کو ہندی میں لکھا، واو کو ہندی میں لکھا تاکہ آپ ہندی کی مدد سے اس کو جان سکیں، ہندی کی مدد سے آپ اس کو جان سکیں، اسی لیے لکھا ہے، اور اس کے شکل کو بھی لکھا ہے تاکہ اردو کو آپ پورے طور پر جان جائیں۔ اگر آپ
یہ شکل کو نہیں جانیں گے تو لکھنے کے لیے کسی بھی طرح آپ لکھ دیجیے گا، پڑھنے والا اس کو پڑھ لے گا، لیکن اردو حروف تہجی کے جو اصول ہیں اس اصول کے مطابق آپ کا یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے جب آپ سیکھ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے تو یہ بالکل ذمہ داری ہے کہ بچے کو بالکل صاف طریقے سے صحیح اور پورے طور سے بتایا جائے تاکہ بچے کے اندر کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ تو اسی کی کوشش یہاں کی جا رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں گے۔ تو اس کا نام یاد رکھیے، نون واو، 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 نون واو۔ ناخن، 5 جانب، بانس، پانی۔ اب دیکھیے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے لکھتے ہیں نل، نجس، یہ دیکھیے آپ، نل، نجس، جانب، نورانی، جوانی، دان، موٹا، جھوٹا، شوخ۔ اب دیکھیے سب کا استعمال آپ کے سامنے آیا، آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آپ کوشش کریں گے
بس آگے بڑھیں گے. آپ کی کوشش ہی کامیاب بنائے گی آپ کو. ہمیشہ یاد رکھیے کوئی بھی چیز، معمولی بھی چیز اگر آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. ایک نیا پیسہ حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ ایک زبان ہے جو بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے اسی حساب سے آپ کو محنت کی ضرورت پڑے گی. تو آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. نون کو دیکھیے لام میں ملایا. نجس، جانب، نورانی، جوانی، دان، موٹا، جھوٹا، شوخ. اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے اور آپ جانتے جائیں گے. نون، واو اور نون غنہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو ہم کہیں یہاں وہاں تہاں جہاں کہاں، کہوں ہنسوں بولوں، اس طرح سے لے کر کے آپ کو بتایا. نون، واو، نل، نجس، جانب، نورانی، جوانی، دان، موٹا، جھوٹا، شوخ. واو کو ملا کے دکھلایا. آپ کوئی بھی کہیں بھی آپ نہیں دیکھے گا کہ واو کے بعد اس میں کوئی حرف سٹا ہو. سٹے گا تو وہ واو واو نہیں رہے گا، دوسرے حرف کا شکل اختیار کر لے گا. جیسے واو میں نو جوڑ دیں گے آپ تو وہ شکل دوسرا اختیار کرے گا. اگر ایک حرف نقطہ دیں گے تو فن ہو جائے گا، دو نقطہ دیں گے کن ہو جائے گا. سمجھا؟ اور پھر جب اس کو نون کو مٹا دیں گے تو یہ واو ہو جائے گا. اس لیے اسی طرح سے یہ ہمیشہ بنتا رہے گا. تو آپ یاد رکھیے کہ اس میں آپ کو واو کے پہلے ہی حرف ملانا ہے. جو بھی ملائیے واو کے پہلے ہی ملائیے، واو کے بعد نہیں. تو یاد رکھیے نون، واو، 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 نون، نون، واو، 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 نون غنہ، نون، واو، 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 نون، نون، واو، 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 نون، واو. نل، نجس، جانب، نورانی، جوانی، دان، موٹا، جھوٹا، شو. نون، واو، نون، واو، نون، واو، نون، واو،
اس طرح سے آپ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ نون واو، نون واو، نون نون واو، 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 نون نون واو، نون واو، نون واو، نون واو، نل نجس جانب، نل نجس جانب، نورانی جوانی، دان موٹا جھوٹا شوخ۔ تو اس طرح سے نون واو کا استعمال آپ کو بتایا، نام بھی بتایا نون واو۔ ننگنا ایک جس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے اس کو ننگنا کہتے ہیں، اور یہ ننگنا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ننگنا کو ناک سے بولتے ہیں، جیسے کان بولتے ہیں، یہ نون صاف بولتے ہیں آپ، لیکن ننگنا جب بولیں گے تو کاں بولیں گے، جیسے یہاں، وہاں، جہاں، تہاں، یہ سب بولیں گے تو آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ ہے اس کا استعمال، یہ ہے اس کا نام، یہ ہے اس کا طریقہ۔ تو آپ جانیے نون واو۔ اب دیکھیے آپ کو ہم روزانہ بتاتے ہیں کہ حروف تہجی کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو بھی آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو۔ یہاں تک ہم آپ کو حروف تہجی کا یہ ہے۔ نون واو، 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 نون گنا، نون واو،
نون غنہ، نون واو، نون غنہ، نون واو، نون غنہ، نون واو، نون غنہ، نون واو، نون غنہ، نون واو، نون غنہ، نون واو، نون غنہ۔ دیکھیے نل، نجش، نر، نورانی، جوانی، دان، موٹا، جھوٹا، شوخ۔ جیسے لکھتے ہیں یہاں، وہاں، اس طرح دیکھیے آپ جب اس کو جانیں گے، نون واو، نون واو، نون واو، نون واو، نون غنہ، 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 نون واو، نون غنہ۔ نل، نجش، نر، نورانی، جوانی، دان، موٹا، چھوٹا، شور، یہاں، وہاں۔ یہ تین حروف آپ کے سامنے آج لائے ہیں، تینوں آپ کو بتا دیا گیا، تینوں آپ کو بتا دیا گیا، تینوں استعمال کر کے بھی بتایا گیا، تینوں کے شکل کو بتایا گیا، تاکہ آپ کمی محسوس نہ کریں، تاکہ آپ کمی محسوس نہ کریں اور آپ لکھیں۔ آپ جب کتاب نکالیں گے، کتاب دیکھیں گے، کتاب پڑھیں گے، تو یہ ساری شکلیں، یہ ساری چیز آپ کو ملیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے، آپ جانیں گے۔ نون واو، نون واو، نون واو، نون واو۔ نل، نجش، نر، نورانی، جوانی، دان، یہاں، وہاں، موٹا، جھوٹا، شوخ۔ نل، نجش، نر، نورانی، جوانی، دان، موٹا، جھوٹا، شوخ، یہاں، وہاں۔ نون واو، نون واو، نون واو۔
नून वाव, 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 नून वाव। नल नजिश नर नूरानी जवानी दान मोटा झोटा शोख यहाँ वहाँ। नल नजिश नर नूरानी जवानी दान मोटा झोटा शोख। नल नजिश नर नूरानी जवानी दान मोटा झोटा शोख। तो इस तरह से आपको आज हम 3 हर्फ बताया, नून, नुनगुना, वाव, तीनों का इस्तेमाल भी बताया। और मेरा यह ख्याल है कि अब आप समझ चुके हैं, समझ गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस आपके ज़िम्मे है, आपकी ज़रूरत है। आप इसके ख्वाहिशमंद हैं, आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, फ़ायदा होगा। तो याद रखिए, नून नुनगुना वाव। नल नजिश नर नूरानी जवानी दान मोटा झोटा शोख यहाँ वहाँ। नल नजिश नर नूरानी जवानी दान मोटा झोटा शोख यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। नूरानी नल 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 नूरानी नजिश नर जवानी दान मोटा झोटा शोख। इस तरह से आप याद रखिए, नून वाव का इस्तेमाल, नून नुगुना वाव, नून नुगुना वाव, नून नुनगुना 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 वाव, नून गुना वाव, नून नुनगुना 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 वाव। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। नल नजिश नर नूरानी जवानी दान यहाँ वहाँ मोटा झोटा शोख। तो वाव का इस्तेमाल, वाव का एक शक्ल, नून का 5 शक्ल मिलाने वाला, और एक शक्ल अपना जो आखिरी शक्ल कहलाता है। तो आप याद रखिए इस तरह से, ये जितना भी शक्ल है ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। समझा कि नहीं? ये मश्क खोजता है। तो आपकी ज़रूरत है, आप इसको मश्क करेंगे, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप इसकी कोशिश कीजिए। आप जब देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
یہ اب آخری مرحلے میں ہے اور 1 2 3 یہ کلاس چلے گا، پھر ہم دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے نون نون غنہ واو، 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 نل نجش نر، نورانی جوانی دان موٹا جھوٹا شوخ یہاں وہاں، یہ سب اس کے استعمال ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، آپ محنت کریں گے فوراً آگے بڑھیں گے، اور جیسے جیسے آپ جتنا محنت کرتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک جانا آسان کام نہیں ہے۔ آدمی جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے، اس لیے آپ اس کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہے نون، اس نون کے بعد اس کو مٹا دینا۔